آج کے اس زمانے میں ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان نثار کرنے والا سپاہی حضرت حر ابن یزید رہائی جو پہلے یزیدی فوج کا حصہ تھا، جس نے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر معافی مانگی اور اپنی جان حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کی۔ لیکن حضرت حر کے علاوہ 2 شخص اور بھی تھے جو کہ یزیدی آرمی کے سپاہی تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی خنجر لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسی وقت یزیدی فوج پر حملہ کر کے شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے، لیکن ان کا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی 2 یزیدی سپاہیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کیوں کی۔ لہٰذا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخموں کی کثرت کی وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ ذہن سے زمین پر آ گئے۔ ابن سعد کی طرف سے 2 یا 3 شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے تھے، لیکن وہ واپس چلے جاتے کیونکہ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھتا اس کو رحم آ جاتا تھا اور قتل کا ارادہ ترک کر دیتا تھا۔ کتاب ریاض الشہادت اور روضۃ الشہداء میں اسماعیل بخاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم واپس چلے جاؤ، تم میرے قاتل نہیں ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ وہ شخص بہت رویا اور عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، میں قربان جاؤں، آپ اس حالت میں بھی ہماری فکر کرتے ہیں۔ اس شخص کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ عمر ابن سعد کی طرف رخ کیا اور کہا، اس غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ سب تلواریں اور خنجر لے کر کھڑے ہیں؟ اس مظلوم نے کیا گناہ کیا ہے کہ پانی بند کیا گیا اور اسے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو؟ اس بے دین لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اپنی تلوار ابن سعد کی طرف ماری، لیکن ابن سعد نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور اپنے غلاموں اور نوکروں کو اس شخص پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس شخص پر ہجوم کر دیا اور گرز، عمود، تلواریں، نیزیں اور پتھر مار مار کر اسے شہید کر دیا۔ اس جوان نے زندگی کے آخری لحظات میں امام حسین علیہ السلام کی طرف منہ کر کے عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، گواہ رہنا کہ یہ مجھے آپ کی محبت کے جرم میں قتل کر رہے ہیں اور کل بروز قیامت میری شفاعت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے کانپتی اور دھیمی آواز سے فرمایا، تجھے خوشخبری ہو، میں تمہاری اللہ کے پاس شفاعت کروں گا۔ لشکر ابن سعد نے اس جوان پہ حملہ کر کے اسے شہید کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوئی شخص آمادہ نہ تھا، بلکہ جسے بھی قتل کے لیے بھیجا جاتا وہ نزدیک آ کر وحشت زدہ ہو کر واپس پیچھے ہٹ جاتا اور اس ہولناک خیانت سے بچنے کی کوشش کرتا۔ اس حالت پر ابن سعد اپنے لشکر سے غضبناک ہوا اور گالیاں دی۔ لشکر والوں نے کہا کہ تم خود قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں جاتے اور فرزند پیغمبر کے خون بہانے کے جرم کو اپنے دوش پر کیوں نہیں لیتے؟ ابن سعد حرامزادہ گھوڑے سے اترا اور برہنہ خنجر لے کر امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو خاک سے اپنا سر اٹھایا اور عمر سعد کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے عمر، تو میرے قتل کے لیے آیا ہے، تجھ جیسا اور کوئی بے رحم نہیں ہے۔ عمر ابن سعد کو شرم آئی اور وہ واپس آ گیا۔ ہر طرف دوڑ آئی کہ کس شخص کو اس مقصد کے لیے بھیجا جائے کہ اچانک اس کی نظر ایک نصرانی پر پڑی جو اپنا سر نیچے کیے ہوئے اپنے خیمے میں جا رہا تھا۔ اس نصرانی کو ابن سعد نے بلایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی شخص بھی قتل کی نیت سے امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا شرمندہ ہو کر واپس چلا جاتا۔ نصرانی کو کہا گیا کہ وہ شخص غریب زخمی دیکھتے ہو، وہ تمہارے دین کا دشمن ہے اور ہمارے قریب مغضوب ہے، اگر اسے قتل کر دو تو یقیناً
عیسیٰ نبی کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ نصرانی اس خیال سے کہ یہ لشکر اسلام ہے اور اسلام پیغمبر خاتم کی طرف سے منسوب ہے اور ان کا رہبر اولیاء خدا میں سے ہوتا ہے، الماسی خنجر عمر ابن سعد سے لیا اور فرزند پیغمبر کو قتل کرنے کی قصد سے قتل گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا اور اس کی نظر امام حسین علیہ السلام غریب پر پڑی، تیروں، نیزوں اور تلواروں کے اس قدر زخم لگے ہوئے ہیں، بدن کا کوئی مقام خالی نہیں اور چہرہ باوجود خون میں گلتان ہونے کے اس قدر نور کبریائی سے درکشان ہے کہ آنکھیں ان کے چہرے کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں۔ بے اختیار حضرت کے جمال اور کمال میں مہوئے حیرت ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا، اے عالم کے سردار، اے اولاد آدم کے محبوب، میں تمہارا نام اور خاندان نہیں جانتا، لیکن تمہارے جلال میں حیران ہوں۔ تمہیں خدا کی قسم بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو اور بدن پر اس کثرت سے زخموں کی کیا وجہ ہے؟ نصرانی نے دیکھا کہ یہ مظلوم غریب خاک پر سوئے ہوئے ہیں اور اپنے خدا سے مناجات کر رہے ہیں اور جواب نہیں دیتے، لیکن آنکھ کھولی اور ایک کیمیا اثر نظر اس نصرانی پر ڈالی کہ ایک نظر سے اس کے وجود کی خاک سونے میں بدل گئی۔ آپ کو مسیحی کی قسم اور مریم مقدس کی قسم، مجھے جواب دو کہ آپ کون ہیں اور کیوں زخمی ہیں؟ پھر بھی جواب نہ سنا۔ پھر اپنے دین کے مقدسات کی قسمیں دیں، پھر بھی جواب نہ سنا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھا، دائیں اور بائیں کو دیکھا، کربلا کی دشت میں شہداء کی لاشیں دیکھی کہ تمام خاک و خون آلودہ ہیں، جوان بزرگ چھوٹے بڑے سب خاک پر پڑے تھے۔ حضرت کو ان شہداء کی قسم دیتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر بھی جواب نہ ملا تو عرض کیا، اے غریب و بے نوا، اے یارو مددگار شہید، خدارا مجھے جواب دو۔ اس مرتبہ بھی نصرانی کو کوئی جواب نہ ملا۔ اسی دوران میں اس نصرانی نے دیکھا کہ ایک معظمہ خاتون چوہی خیمے سے نکلی۔ اس غریب نے پریشان ہو کر خاک سے اپنا سر اٹھایا اور اسے خیمے میں پلٹ جانے کا اشارہ دیا۔ اس نصرانی نے اس معظمہ خاتون کی قسم دی تو اب حضرت امام حسین علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، سر خاک سے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ نصرانی نے ادب کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور عرض کیا، آقا، آپ حسین علیہ السلام ہیں جو کوفیوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں، آپ کی تقصیر کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے نہ پوچھو بلکہ ان لشکر والوں سے پوچھو کہ میری تقصیر کیا ہے۔ نصرانی نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں نے بہت پہلے ایک خواب دیکھا تھا اور اب اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے خواب کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سا خواب ہے۔ نصرانی نے عرض فرمایا، میں قربان جاؤں، میرا خواب بیان فرمائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خواب میں میرے جد کو دیکھا کہ میرے غم میں تمام پیغمبروں میں سر کو زانوئے غم پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجھے فرمایا، مجھے پیغمبروں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یعنی اپنے ہاتھ فرزند پیغمبر کے خون سے آلودہ نہ کرنا۔ نصرانی نے عرض کیا، میں مسلمان ہوا اور تلوار نکال کر ابن سعد کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور چند ملائم کو قتل کر دیا۔ لشکریوں نے اس غیر مسلم کو گھیر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب یہ جوان گرا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عنایت کا تقاضا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اٹھیں لیکن اٹھ نہ سکے اور فرمایا، اے جوان، میری معذرت قبول کرنا کیونکہ میں اٹھ نہیں سکتا۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔